الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، راشد خان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون، اس کا شوہر جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی عدت کی مدت کتنی ہے، اور اس دوران وہ خاتون کیا کر سکتی ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، ایک خاتون کے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس دو طرح کی عدت ہے۔ ایک عدت یہ ہے اگر وہ حمل سے ہے تو اس حمل یعنی ڈیلیوری تک، اچھا، بچے کی پیدائش تک، اور اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ بعض لوگ اس کو صرف 40 دن سمجھتے ہیں جی، اور 40 دن کے بعد اس کو نارمل ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ باقاعدہ قرآن مجید کی آیت سے اس بات کی صراحت موجود ہے کہ 4 مہینے 10 دن ایک بیوہ کی عدت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عدت میں وہ کیا کر سکتی ہے یا کیا نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی چیز ہونا یہ چاہیے، کیا کرنے کی بات ہم پہلے کرتے ہیں، پھر کیا نہیں کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں یہ مدت کو گزارے، اور اس درمیان میں وہ زیب و زینت نہ کرے، یعنی بہت زیادہ اچھے کپڑے نہ پہنے، بہت زیادہ بن ٹھن کر نہ رہے، جس کو ہم آج کے تاریخ میں کہہ سکتے ہیں، مہندی نہ لگائے، کاجل سرما نہ لگائے، میک اپ نہ کرے، اور بہت اچھے عمدہ کھانے وغیرہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔ ایک نارمل اور لگے کہ وہ اپنے شوہر کے وفات کے بعد، انتقال کے بعد کہیں نہ کہیں غم میں ہے، اور پھر بے جا گھر کے باہر نہ جائے، چاہے کسی کی عیادت کے لیے ہو یا کسی کی موت ہوئی تو وہاں نہ جائے، شادی بیاہ میں نہ جائے، یا خواہ فلاں سے ملنے کے لیے یا اس کے لیے، یہ تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بند کر گھر میں رہے۔ اب بعض لوگ تو یہاں تک اس خاتون کے لیے شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ ایک بند کمرے میں رہے، وہاں سے ہٹے نہیں، گھر کے اندر وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ مان لیجئے گھر کا اپنا گارڈن ہے، باہر کہیں صحن ہے، آنگن ہے، تو وہ آنگن میں جا سکتی ہے۔ گارڈن میں اگر سمجھو وہیں کا وہیں چہل قدمی کرنا چاہے تو یہ سب چیزیں اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن گھر کے باہر ملنے ملانے کے نام پر، ملاقات کے نام پر اس طرح کی کوئی چیز نہ کرے اور بن ٹھن کر نہ رہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے، مان لیجئے ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے اپنے کچھ کام پینڈنگ ہے باہر، مان لو اس کا کوئی کیس، عدالت میں کیس چل رہا ہو، بالکل اس کو جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ وہ بیمار ہے تو ہاسپٹل جانا ہے، ہاسپٹل جا سکتی ہے۔ مان لیجئے اس کے شوہر کے انتقال کے بعد کچھ لوگ 4 دن 8 دن آئے، ملاقات کرتے رہے، اس کے کچھ ضروری کاموں کو انجام دیتے رہے، اب اس کے بعد 4 مہینے 10 دن تک کون اس کی مدد کرے گا؟ مان لو بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، لانا ہے، یا وہ خود ٹیچر ہے، جاب کرتی ہے، اس کے علاوہ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اگر باہر نکلنا بھی پڑے، یا مان لیجئے کوئی شوہر جس کا انتقال، جو اس شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ گورنمنٹ جاب کرتا تھا، اس کی پینشن کا مسئلہ ہے، تو ان تمام چیزوں میں جہاں اس عورت کو جانا ضروری ہے، اگر نہ جائے تو اس کا کام کچھ بگڑ سکتا ہے، یا معاملات رہ سکتے ہیں، یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ تمام چیزوں میں خاتون جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ عیدگاہ ہے، عید آئی، عیدگاہ نہ جائیں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے، دروس ہو رہے ہیں کہیں، وہاں پر بھی نہ جائیں، کیونکہ اسلام نے جہاں عام دنیاوی چیزوں کے لیے رکھا ہے، ایسی چیزوں سے بھی وہ محتاط رہے، گھر کے اندر ہی رہے۔ اچھا، اس کی یہ جو مدت ہے 4 مہینے 10 دن، عربی مہینے کے حساب سے کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ انگلش مہینوں میں 30 31 کے بھی مہینے آتے ہیں، اگر کوئی دن کا بھی حساب کریں، ہو سکتا ہے 4
دن 5 دن کا فرق پڑ سکتا ہے، تو عربی مہینے کے حساب سے یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ اپنی عدت گزارے۔ تو کل ملا کر یہ باتیں ہیں جو ایک بیوہ عورت کے حوالے سے ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اپنے ناظرین کے لیے رکھا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔